ادھر ابراہیم کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی آئے، اسماعیل سے صرف ایک نبی آئے، اور جو ایک نبی آیا وہ سب پر بھاری، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اب ان کے آگے 2 نواسے ہو گئے، ان میں سے ایک ہوا حسین، جن سے زیادہ تر ائمہ اکرام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے۔ زیادہ تر ائمہ اکرام اہل بیت کے ائمہ اور اولیاء اور فقراء اور صالحین جو آئے ہیں بکثرت، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے۔ دوسری طرف پھر امام حسن سے امام مہدی کا تعلق جڑا، جس طرح اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد رسول اللہ آئے اور خاتم الانبیاء ٹھہرائے، اسی طرح امام حسن سے امام مہدی علیہ السلام آئے اور خاتم الاولیاء ٹھہرائے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ اس کو بڑی توجہ سے سنیں۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً ایک بات کہی، اور پھر اس آیت کے بعد حضور نے تشریحات اپنی احادیث میں بیان کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا۔ اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا۔ کیا عہد کیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیباً، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اور اس عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا، ہم نے مبعوث کیا، منہم، ان کے اندر، وَبَعَثْنَا منہم، ہم نے ان کے اندر مبعوث کیا 12 نقیباً، 12 نقیب۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے 12 نقیب جو ہے ان کا وعدہ کیا تھا، اور 12 نقیب ہم نے مبعوث کیے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا وقال اللہ انی معکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں، جو وعدہ ان سے کیا تھا وہی وعدہ آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ یہاں سے پھر وہ تصور اور وعدہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 12 خلفاء ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو نقیب کا جو کہا گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے مرتبہ فقر با کرم والوں میں، اس کو کہتے ہیں نقبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نقبہ۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نقیب کیا ہے، نقبہ اور نقیب۔ نقبہ جو ہوتے ہیں وہ فقر با کرم سے ہوتے ہیں، اور نقیب فقر با کمالیت سے ہوتے ہیں۔ یہ اب اپنے ذہن میں رکھیے گا بات۔ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ 12 خلیفہ جو ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں 12 نقیباً، 12 جو ہوں گے وہ قائد۔ نقیب کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے قائد۔ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، اور پھر اس وعدے کے مطابق ہم نے مبعوث کیا 12 نقیب بنی اسرائیل۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء اسحاق سے پیدا ہوئے، سارے۔ اور یہ 12 کے 12 جو تھے یہ بھی اسحاق علیہ السلام سے آئے،
اس طرف اسماعیل علیہ السلام رہ گئے اکیلے، تو ادھر سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خاتم النبیین کہلائے۔ اب 12 جو نقیب تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے، تو 12 ہی حضور کو یہ جو کہا جا رہا ہے نا، اسحاق کی جو لڑی چلی آ رہی ہے اسحاق علیہ السلام کی، اس میں 12 نقیب آئے، 12 خلفاء آئے۔ اب اسماعیل سے بھی 12 آنے ہیں وعدے کے مطابق، اسماعیل سے بھی 12 آنے ہیں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور تشریف لے آئے اور حضور پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب وہ جو 12 نقیب ان کے حصے کے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ 12 خلفاء ہوں گے، وہ 12 آئے۔ پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وعدہ ہوا، ان میں سے حضور آ گئے اور نبوت ختم ہو گئی۔ وہ جو 12 تھے وہ تو سارے بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو یہ جو 12 ہوں گے یہ نبی ہو نہیں سکتے۔ اب اسحاق علیہ السلام سے تو 12 آ گئے خلفاء اور وہ نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے بھی 12 آنے ہیں، وہاں سے حضور آئے، نبوت ختم ہو گئی۔ اب جو 12 خلیفہ آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، تو پھر بیلنس نہیں ہے نا بھائی۔ میں اپنے 2 بیٹوں کو 12 گاڑیاں دوں گا، ایک کو دے دوں 12 رولز رائس اور دوسرے کو کہوں کہ تم ٹویوٹا لے لو، نا انصافی ہے نا۔ تو حضور کی طرف سے یہ پھر سوال ہوا کہ وہ جو وعدہ تھا 12 کا وہ کہاں جائے گا؟ نبوت تو ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا تھا وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ آپ سے جو 12 خلفاء ہوں گے ان میں ایک ایسا ہوگا جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا، 12 نہیں 1,24,000 انبیاء سے افضل ہوگا، ان میں جو ایک خلیفہ ہوگا۔ علماء اکرام کو بھی دعوت ہے اس مسئلے پر، یہ امام مہدی کا موضوع ہم قرآن سے چھیڑ رہے ہیں، آپ بھی ذرا غور فرمائیے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ وہاں سے تو 12 نقیب آ گئے بنی اسرائیل سے، اور پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی نبی آیا اور وہ خاتم الانبیاء ہو گیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ان سے 2 الگ الگ نسلیں چلیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نواسے ہوئے، ان سے بھی الگ الگ نسلیں چلیں۔ ادھر ابراہیم کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی آئے، اسماعیل سے صرف ایک نبی آئے، اور جو ایک نبی آیا وہ سب پر بھاری، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا آپ نے؟ پھر اب ان کے آگے 2 نواسے ہو گئے، ان میں سے ایک ہوا حسین، جن سے زیادہ تر ائمہ کرام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے، زیادہ تر ائمہ کرام اہل بیت کے ائمہ اور اولیاء اور فقراء اور صالحین جو آئے ہیں بکثرت، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آئے۔ دوسری طرف پھر امام حسن سے امام مہدی کا تعلق جڑا، جس طرح اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد رسول اللہ آئے اور خاتم الانبیاء ٹھہرائے، اسی طرح امام حسن سے امام مہدی علیہ السلام آئے اور خاتم الاولیاء ٹھہرائے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام حسنی ہیں، کیا ہیں؟ حسنی کا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا تعلق ہے۔ ایک حدیث میں لفظ اطرت آیا، کیا آیا؟
اطرت کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی ہے اس کا سلبی، ایک تو معنی ہے یعنی سلب سے نکلا خون، نطفہ، اور دوسرا جو معنی ہے اس کا، اس میں شامل ہے رشتہ دار بھی. عربی زبان کے مزاج کے مطابق جب حضور نے یہ فرمایا کہ المہدی من اطرتی، تو اس سے مراد یہ لیا جائے گا عربی زبان میں کہ امام مہدی میرے رشتہ داروں میں سے ہوگا. المہدی من اطرتی، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے وہ میرے رشتہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. لہذا کچھ ائمہ حدیث نے، مورخین نے یہ کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس کی اولاد سے ہوں گے. کچھ نے یہ کہا. تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اطرت کا فرمایا ہے، اطرت میں تو ہم بھی شامل ہیں رشتہ داروں میں. اس کے راوی ہیں ابو داؤد. تو ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے ان ام سلمہ قالت المہدی من اطرتی، کہ امام مہدی جو ہوں گے میرے رشتہ داروں میں سے ہوں گے. اور اس کے بعد لکھا ہے من اولادی فاطمہ، اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. تو اب فاطمہ کی جو اولاد ہے اس میں امام حسن بھی ہیں اور امام حسین بھی ہیں. یہ ہے حدیثوں میں جو لکھا ہے. لیکن حقیقت، ایسی حقیقت جس میں آپ کو سند کی ضرورت نہ پڑے، وہ حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جاننے کے لیے کہ امام حسن کی اولاد سے، یعنی بی بی فاطمہ کی اولاد سے امام مہدی ہوں گے، تو ان کی اولاد سے امام مہدی کا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر بی بی فاطمہ جو ہے ان کو عظمت کہاں سے ملی ہے؟ بھئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اگر بی بی فاطمہ سے ہو گیا تو بی بی فاطمہ کی عظمت اس میں ثابت ہو رہی ہے. بی بی فاطمہ کی عظمت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. تو آخری بات حضور کی ذات پر ختم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل نسبت، اس کی اہمیت ہے، اور حضور کی وہ نسبت امام مہدی تک پہنچ رہی ہے سلسلہ وار. حضور کی بیٹی فاطمہ، پھر فاطمہ کی اولاد آگے، پھر اس کی آگے اولاد، پھر اس کی آگے اولاد، پھر اس کی آگے اولاد. کتنا سفر کر کے نسبت جا کے امام مہدی کی حضور سے مل رہی ہے، بیچ میں کتنا سفر ہے. اب چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی اہمیت ہے، لہٰذا اب مجھے بتائیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی انتظار رہا اور آپ روتے بھی تھے امام مہدی کی یاد میں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرمائیں گے کہ وہ اپنی نسبت براہ راست امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیں بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے بیچ میں؟ یا حضور یہ پسند کریں گے کہ حضور کا وہ جو سلالہ ہے وہ مختلف نسلوں سے چلتا ہوا مٹی اور خاک کے منازل طے کرتا ہوا پھر جا کے امام مہدی کو ملے؟ حضور تو یہی گوارا کریں گے نا کہ میری نسبت ملے امام مہدی کو تو خالص نسبت مل جائے. اب سادات کیا ہوتے ہیں؟ امام حسین اور امام حسن کی جو نسل ہے اس سے ہونا کس درجہ فضیلت کا باعث ہے، اور کیا وہ فضیلت
عملی زندگی میں فائدہ مند ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں اس وقت کوئی ایک انسان بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہوں اور میرے پاس اس کا ٹھوس ثبوت ہے؟ اب جاننے کی کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں نسل سے ہے یا نہیں، یہ ہم کیسے جانیں گے؟ آج اگر ہم کہیں کہ بھئی سید امجد حسین سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہمیں حتمی طور پر یہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعی سادات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ ڈی این اے تو اس وقت کام آئے گا جب دونوں پارٹیز یہاں موجود ہوں۔ بھئی ایک کا ڈی این اے لے لیا، دوسرے کا ہے ہی نہیں، تو میچ کیسے کریں گے؟ آج کے دور میں تو ممکن ہے، لیکن آج کے لوگوں کے لیے ممکن ہے جو گزر گئے ہیں، جن کا ہمارے پاس بلڈ سیمپل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو شناخت ہوگی ان کے ڈی این اے کی روشنی میں ہوگی نا، کہ ان سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ بچپن میں سنتے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو سادات میں سے ہوتا ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ آج بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ۔ ایک اور حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، اور وہ اس وقت کھانا پکا رہی اور مچھلی بنا رہی تھی۔ تو حضور نے ایک مچھلی کو ہاتھ لگایا، پکڑ کے دیکھا، اور پھر وہ مچھلی جو ہے بی بی فاطمہ نے پکانے کی کوشش کی، لیکن اس مچھلی پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ، تیرے باپ کا ہاتھ جس کو لگ جائے اس پر نہ یہاں کی آگ اثر کرے گی نہ جہنم کی۔ تو بس اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ جو سید ہونے کا دعویٰ کرے اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دو۔ تو اب ایسے لوگ کہاں ہیں؟ اب رسول اللہ نے جو فرمایا وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یار صحیح ہے آگ اثر نہیں کرتی، لیکن اس بات میں جھول لگتا ہے۔ پوچھئے کیوں؟ بھئی آپ سید کو کسی نے مارنا ہو، آگ سے نہیں جلے گا تو تلوار سے کٹ جائے گا، تو کیا فائدہ ایسی پروٹیکشن کا؟ امام حسین پر تلوار نے اثر کیا تھا کہ نہیں؟ خیموں کو آگ بھی لگائی گئی تھی کہ نہیں؟ جھلس گئے تھے جسم کے نہیں؟ تو یہ عقیدے کیوں رکھے ہوئے ہیں تم نے کہ سیدوں پر آگ اثر نہیں کرتی، اور پھر وہ جو خیمے تھے ان کے جل جانے کا، زخمی ہو جانے کا وہ بھی واویلا کر رہے ہو آپ، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو ہم پر آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ خیمے جلائے گئے تھے نا۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی کوئی سید ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں آپ سے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب کسی ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی یہ امام مہدی ہیں، لیکن ہم صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی بی بی فاطمہ کی نسل سے ہیں یا نہیں، تو اب اس ہستی کے بی بی فاطمہ کی نسل سے ہونے کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یہ ہے مسئلہ۔ کیا اہل تشیع حضرات کے پاس ہے کوئی کسوٹی ایسی کہ وہ کسی کے سید زادہ ہونے کی تحقیق اور تصدیق کر سکیں؟ کسی کے پاس نہیں۔ تو پھر اس حدیث کا فائدہ کیا ہوا کہ وہی وہ سادات میں سے ہوں گے؟ اس کا فائدہ ہوا ہے کوئی؟ ہوں گے، بس یہ ایک ایمانی طور پر جو ہے ہم مان لیتے ہیں ہاں جی ہوں گے،
لیکن جب کسی دعوے دار کو ہم نشانہ تحقیق بنائیں گے، جب کسی دعوے دار کو جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں امام مہدی ہوں، یا اس کے ماننے والے کہہ رہے ہوں کہ یہ امام مہدی ہیں، تو اس وقت پھر ہم تحقیق کر کے کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہی ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ معصومین، 12 معصومین۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کو اس کو کہتے ہیں جو معاصی سے پاک ہو۔ معاصی کا مطلب ہے گناہ، یعنی جس پر گناہ کا اطلاق نہ ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ اب اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے آیت تطہیر میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی جو اہل بیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم پر سے رجس، جو غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو ہٹا دیں اہل بیت سے، اور ان کو ایسا طاہر بنا دیں جس طرح کا طاہر ہونا انہیں چاہیے۔ تو یہ جو طہارت اللہ نے جس کا وعدہ فرمایا ہے، یہ وہی معصوم ہونے کا عمل ہے۔ کوئی غلاظت نہ رہے ان پر۔ کوئی غلاظت نہ رہے سے مراد کیا ہوگی اب؟ کہ ان کا جو نفس ہے بغیر چلہ مجاہدہ کیے وہ پاک اور صاف ہو گیا، گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ گناہ نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ جو 12 معصومین تھے وہ گزر گئے، جن کو پاک کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ گزر گئے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوں گے وہ اسی نسل سے جو چلا آ رہا ہے، جو ایک سلسلہ سادات کا، اسی میں سے ہوں گے، تو رب امام مہدی سے پہلے جتنے بھی سادات آئے ہیں وہ سب معصوم کہلائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے سادات تو معصوم نہیں ہیں نا۔ تو یہ سادات میں سے ہوں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ظاہر ہوتا ہے کہ جو ذات امام مہدی کی آئے گی وہ میری اہل بیت سے ہوگی۔ یہ باعث فخر ہے، یہ نشانی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر ہے یہ بات کہ جو ذات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئے گی وہ میرے گھرانے سے ہے، میری بیٹی کی نسل سے وہ ہوں گے۔ یہ باعث فخر بات ہے، لیکن یہ آپ اور میرے لیے نشانی نہیں ہے۔ پوچھئے کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہم تصدیق ہی نہیں کر سکتے کہ وہ امام مہدی جو ہیں وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ مادہ شناخت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے کہ جس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں علی الحق یہ ثابت ہو جائے کہ اس طریقے پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلالہ ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے۔ کسی میں یہ ہنر نہیں ہے کہ وہ کسی کے سید زادہ ہونے کی تحقیق اور تصدیق کر سکے۔ لہٰذا یہ بات کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میری بیٹی کی اولاد سے ہوں گے، یہ بات حضور کے لیے باعث فخر ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک نشانی کے طور پر اور علامت کے طور پر فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے کہ جس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کسی بھی شخص کے سید ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کر سکیں۔ اگر کسی کے پاس یہ آلہ ہے تو مجھے بتا دے۔
bringing light, love, and peace in your life.